लाश अकबर पे बोले से नबी हमारे नूरे नजर को लगी नजर किसी की सितम गरीब मुसाफिर पे मजीद किया बताओ किसने मेरे शेर को शहीद किया सीना कले जे पे अकबर के मारने वाले सीना कले जे पे अकबर के मारने वाले पता है किस तरह बेटा जवान होता है बड़े ही नाज से पाला है ये जवान पे से ये मेरे घर का उजाला ये मेरा नूर नजर ये मेरा हंसलियों वाला रियाज़तों का समय ये मेरा हंसलियों वाला रियाज़तों का समय लहू में डूबा हुआ एड़िया रगड़ता है सेना कलेजे पे अकबर के मारने वाले पता है किस तरह बेटा जवान होता है ये मेरी गोद में कुरान की तरह रहता था ये नूर बन के मेरी आँख में चमकता था ये साया बन के मेरे साथ साथ चलता था ये साया बन के मेरे साथ साथ चलता था मेरी सदा पे ना कोई जवाब देता है सेना कलेजे पे अकबर के मारने वाले पता है किस तरह बेटा जवान होता है ये मेरी गोद में कुरान की तरह रहता था ये नूर बन के मेरी सदाओं पे कोई जवाब देता है सीना कलेजे पे अकबर के मारने वाले पता है किस तरह बेटा जवान होता है अली की बेटियां झूला इसे झुलाती थी हिजाब नूर में लोरी इसे सुनाती थी जनाबे उम्मे बनी इसके नाज उठाती थी जनाबे उम्मे बनी इसके नाज उठाती थी और अब हुसैन यहाँ इसकी लाश उठाता है सीना
سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، جو بچپنے میں پکڑ کر یہ میرا ہاتھ چلا، تو ہاتھ اٹھا کے اسے دی تھی زندگی کی دعا، خبر نہ تھی کہ مجھے یہ بھی دیکھنا ہوگا، خبر نہ تھی کہ مجھے یہ بھی دیکھنا ہوگا، کہ آج ہاتھوں پہ اکبر تیرا جنازہ ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، بتاؤ تم میں کوئی ہو جو صاحب اولاد، جوان لال ہو جس میں ہے وہی گھر آباد، ستمگروں نے کیا ہائے میرا گھر برباد، ستمگروں نے کیا ہائے میرا گھر برباد، ہوائے ظلم سے گھر کا چراغ بجھتا ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، ہمارے سینے سے نکلا ہے دل رہو روتا، اور اپنے خیمے سے نکلی ہے زینب کبریٰ، نجف سے نکلے علی اور مدینے سے نانا، نجف سے نکلے علی اور مدینے سے نانا، جب اس کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، ہمارے سینے سے نکلا ہے دل لہو روتا، اور اپنے خیمے سے نکلی ہے زینب کبریٰ، نجف سے نکلے علی اور مدینے سے نانا، نجف سے نکلے علی اور مدینے سے نانا، جب اس کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، سلام آخری مجھ کو کیا تھا جب اس نے، نہ پوچھ ہم سے کہ آئے یہاں پہ ہم کیسے، کبھی اٹھے کبھی مقتل کی خاک پر ہے گرے، کبھی اٹھے کبھی مقتل کی خاک پر ہے گرے،
سینہ کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ ہوا ہے نوح جو میزم تیری زبان سے ادا، یہ جوش گری و ماتم بتا رہا ہے رضا، کہ نوح سننے یہاں آ گئے میرے مولا، کہ نوح سننے یہاں آ گئے میرے مولا، ہر ایک زبان پہ اکبر تیرا ہی نوح ہے، سینہ کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ بتاؤ تم میں کوئی ہو جو صاحب اولاد، جوان لال ہو جس میں ہے وہی گھر آباد، ستم گروں نے کیا ہائے میرا گھر برباد، ستم گروں نے کیا ہائے میرا گھر برباد، ہوائے ظلم سے گھر کا چراغ بجھتا ہے، سینہ کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ سلام آخری مجھ کو کیا تھا جب اس نے، نہ پوچھ ہم سے کہ آئے یہاں پہ ہم کیسے، کبھی اٹھے کبھی مقتل کی خاک پہ ہیں گرے، کبھی اٹھے کبھی مقتل کی خاک پہ ہیں گرے، ضعیف باپ سے یہ غم کہاں سے اٹھتا ہے، سینہ کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين، محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حسين فعرفوا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محرم کی
چھٹے شب میں بھی بس چند دن کی اور بات ہے. اس کے بعد آ جائیے صابر بھائی آگے آ جائیے. افروز بھائی آپ بھی آگے آئیے. اچھا نہیں آپ لوگ آپ کو تکلیف ہے مجھے پتا ہے, کوئی بات نہیں, آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں. افروز بھائی پتا ہے بابا نے بلند چلو آج تھوڑا سا تاخیر ہو گئی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ روز یہ تاخیر رہے گی. ایک دن ہو گئی ہے آج تھوڑا سا. اعلان یہ ہوا کہ یہ حسین ہیں, ان کی معرفت حاصل کی. یہیں سے میں جو شروع کر رہا ہوں پہلے لفظ سے کہ حدیث یہ ہے کہ جو جتنا حسین کے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ایمان میں مکمل ہوتا چلا جائے گا. جو جتنا امام حسین کے قریب ہو جائے گا وہ اتنا کامل الایمان ہو جائے گا, اتنا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا. اور جو حسین کے بالکل قریب ہو جاتا ہے, سنیے گا جملہ, جو حسین کے بالکل قریب ہو جاتا ہے, بالکل قریب ہو جاتا ہے, پھر وہ موت اور حیات میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے. اگر یقین نہ ہو تو شب عاشور دیکھ لیں, حسین نے خیمے کا چراغ بجھا دیا, کہا جسے جانا ہو چلا جائے, میں بیعت اٹھا کر جنت کی ضمانت لیتا ہوں. یہی جملہ ہے, میں بیعت اٹھا کے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اچھا نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ جنت مل جائے. روزہ جنت مل جائے. ہاں زکوٰۃ, اب تو ہم مجلس میں بھی اس لیے آتے ہیں کہ جنت مل جائے. اب تو ہم مجلس میں بھی اس لیے آتے ہیں کہ جنت مل جائے. مجلس میں تو یہ سوچ کے آئیے گا ہی نہیں کہ جنت مل جائے, بلکہ جب گھر سے نکلیے گا تو یہ سوچ کے نکلیے گا کہ جنت میں جا رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد جب مجلس میں آئیے تو یہ سوچ کے آئیے کہ جنت میں جا رہے ہیں. اس لیے کہ میں یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, جہاں پر جناب زہرا بیٹھ جائیں, جہاں پہ حسنین بیٹھ جائیں, جہاں پہ مولائے کائنات بیٹھ جائیں, جہاں پہ ہمارے وقت کا امام بیٹھ جائے, کیا وہ فرش جنت سے کم ہوگا؟ جنت کہتے ہی اسے ہے جہاں آل محمد رہے. آپ کو اگر یقین نہ ہو تو علماء سے پوچھیں, روایت موجود ہے کہ امام حسین کے جو حرم کا ٹکڑا ہے وہ جنت میں ایسے ہی اٹھا لیا جائے گا. وہ زمین جنت کی زمین ہے. صلوات پڑھیے گا محمد جو جتنا امام حسین کے قریب ہوتا جائے گا وہ اتنا ایمان میں مکمل ہوتا جائے گا. آمادہ ہے؟ تمہید والی کوئی بات نہیں ہے, ڈائریکٹ والی شروع ہوگی. جو جتنا حسین کے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ایمان میں مکمل ہوتا چلا جائے گا, وہ اتنا ایمان سے قریب ہوتا چلا جائے گا. یہ حدیث ہے. تو پھر جملہ یہ بنے گا نا جمال بھائی, جملہ یہ بنے گا نا کہ جو جتنا حسین سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ایمان سے دور ہوتا چلا جائے گا. اب اگر کسی کا ایمان پر رکھنا ہے تو یہ نہ دیکھنا کہ نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں, روزے رکھتا ہے کہ نہیں, حج کرتا ہے کہ نہیں, زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں, یہ سب ضروری ہے, لیکن یہ دیکھنا کہ حسینی ہے کہ نہیں ہے. اگر حسینی ہوگا تو نماز قضا ہی نہیں ہوگی, اگر حسینی ہوگا تو روزہ چھوٹے گا ہی نہیں, اگر حسینی ہوگا تو واجبات میں کمی آئے گی ہی نہیں. تو واجبات مت دیکھنا, بس دیکھ لو حسینی ہے, سمجھ جانا کامل الایمان ہے. چچا ہیں شام بھائی ہے, اس میں ہمارے چچا ہیں, ہمارے گاؤں کے ہیں, انہوں نے نعرہ لگایا اور اس بزرگی میں, اس عمر میں جب نعرہ لگاتا ہے نا کوئی تو حبیب ابن مظاہر ہے.
اور 4 مصرے سنے جناب فصیل قاسمی کے. کہتے ہیں کہ ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں. اس میں آئے تھے فصیل بھائی نا, سنیے, ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں جو مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے. سنیے گا شام, سنیے گا سن بھائی, کمال بھائی سنیے. ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں. سنیں بزرگان جو بیٹھے ہیں, سنیے گا دلاور بھائی, ظفر بھائی. ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں جو مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے. یعنی بھائی ایسے آقا کے, آپ نے نعرہ لگا دیا تو مصرے یاد آ گئے. ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں جو مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے. روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد, میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. جڑے رہیے بھائی, سے جڑ جائیے گا. روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد, میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. اور بات یہاں تک آئی ہے تو میں ایک مطلع 2 شعر اپنی منقبت کے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا موڈ بنا لیجیے مجلس سننے کا. تو میں بات جلدی 1-2 باتیں آپ حضرات تک پہنچاؤں. میری منقبت میں سلام سے 3 شعر سنا دوں. آواز دے کے روکے ہیں حملے حسین کے, خدا حسین رک جاؤ تھا نا, امام حسین کو عاشور والی اگر مجلس ہوگی اس میں پڑھ دیں گے. آواز دے کے روکے ہیں حملے حسین کے, اللہ جانتا تھا ارادے حسین کے. بھائی آواز دے کے روکے ہیں حملے حسین کے, اللہ جانتا تھا ارادے حسین کے. اکبر کا ہو جمال کہ اصغر کا ہو کمال, اکبر کا ہو جمال کہ اصغر کا ہو کمال, بیٹے بھی ہیں حسین کے جیسے حسین کے. جہاں تک کے لیے آیا تھا, جہاں تک کے لیے آپ کو لے آیا, سن لیجئے گا. میں 2 شعر سناؤں گا, پوری منقبت نہیں سناؤں گا. بیٹے بھی ہیں حسین کے جیسے حسین کے, تم 2 قدم جلوس اعضا میں نہ چل سکے. ہاں مصرع سنو, تم 2 قدم جلوس اعضا میں نہ چل سکے. اسلام چل رہا ہے سہارے حسین کے. تم 2 قدم, جی شکریہ, بس شعر سنیے, بس جہاں تک آپ لے آئے تھے یہی سے مجلس آگے. تم 2 قدم جلوس اعضا میں نہ چل سکے, اسلام چل رہا ہے سہارے حسین کے. ارے لبیک یا حسین کے نعروں سے پوچھئے, لبیک یا حسین کے نعروں سے پوچھئے, کس کس جگہ بسے ہیں قبیلے حسین کے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری, یا علی, محمد و آل محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بات یہ چل رہی تھی, وہ اتنا ایمان سے قریب ہو جائے گا جو جتنا حسین کے قریب ہے وہ اتنا ایمان. شاید اسی لیے 1400 سال کی تاریخ حسینیت میں کہیں خوف نہیں ہے. ہماری تاریخ خوف کی نہیں, ہماری تاریخ ڈر کی نہیں ہے, ہماری تاریخ بزدلوں کی نہیں ہے, ہماری تاریخ فتح کی ہے, ہماری تاریخ جرأت مندی کی ہے, ہماری تاریخ بہادری کی ہے, ہماری تاریخ شجاعت کی ہے. 1400 سال کی تاریخ میں کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ کہیں کوئی حسینی ڈر گیا ہو, کہیں کوئی حسینی دب گیا ہو. سر و تن میں جدائی برداشت ہے, ہاتھ پیر کٹتے ہیں کٹ جائے, جان چلی جاتی ہے چلی جائے, مگر ڈر تو اس دل میں ہے ہی نہیں. اب میں جملے کی داد چاہوں گا, ایک ہی دل میں, جعفر بھائی, ایک ہی دل میں ڈر اور علی جمع نہیں ہو سکتے. ایسے کتنی آسانی سے سنتے ہو نا بھائی. ایک ہی دل میں ڈر اور علی جمع ہی نہیں ہو سکتے. اگر علی ہے تو ڈر نہیں ہوگا, ڈر ہے تو علی نہیں ہوگا.
ہوتی تو 72 ڈر گئے ہوتے. سامنے تو لاکھوں تھے نا, مگر یہ ڈرتے نہیں. دیکھیں میں کام پورا کر کے جاؤں گا بھلے وقت کم ہوگا, یہ ڈرنے والی تاریخ ہی نہیں ہے. ہم تو وہ ہیں جنہوں نے دربار ہلا دیے, ہم تو وہ ہیں جنہوں نے تخت پہ بیٹھے ہوئے حاکم کے پسینے چھڑا دیے, ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے تلواروں کو للکارا ہے اور جنہوں نے نیزوں کو ہرایا ہے اور جنہوں نے تیروں کو پسپا کیا. یہ ہم ہی ہیں, ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. دربار ابن زیاد کا ہے, سنیے گا, دربار ابن زیاد کا ہے, کوفہ ہے, ابن زیاد ہے. قیدی بنا کے جناب میثم تمار کو لایا گیا. جناب میثم سے ابن زیاد کہتا ہے بتاؤ علی کو کیا سمجھتے ہو؟ مصلحت یہ کہہ رہی تھی چپ ہو جا, سنیے گا, مصلحت یہ کہہ رہی تھی چپ ہو جا, ولایت و عقیدت کہہ رہی تھی بول. دیکھیں پھر میں نماز روزہ پڑھنے لگوں گا. صلوات پڑھیے محمد مجھے بھی آتا ہے کہ نماز مغرب کی 3 رکعت ہے, عشاء کی 4 رکعت ہے, میں بھی پڑھوں. بسم اللہ. اگر آپ آمادہ ہوں گے تو دیکھیں ایک بات کہوں, بزرگان بیٹھے ہیں, وہ چاہے جو بھی ہو اپنا ہی کہیں گے, اپنا بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ تو تعریف کریں گے. آپ لوگ سے میں دعا چاہوں گا, جو میرے ساتھ کے ہیں ان سے تو زبردستی داد لے لوں گا. جو میرے ساتھ کے ہیں, افروز بھائی ہیں, جعفر بھائی ہیں, سب ساتھ ہیں. جو چھوٹے ہیں ان کو تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. لیکن اے بھیا اسکول گئے ہیں سب لوگ نا, 2-4 کلاس پڑھے, 10-20 کلاس کچھ تو پڑھے ہیں. حاضری کیسے لگتی ہے اسکول میں؟ لگتی ہے حاضری نہیں لگتی ہے؟ یا آپ حاضری, اب تو ہمارے اسکول نہیں جاتے ہیں, حاضری والا زمانہ ختم ہو گیا. لگتی ہے حاضری, کیسے لگتی ہے؟ آپ کا نام بلایا جائے گا, امید, ہاں تو کیا کہیں گے؟ یس سر. اچھا 2 طریقہ ہے, یا تو آپ یوں ہاتھ اٹھا دیجئے, اور یا تو نہ بھی ہاتھ اٹھایا تو وہیں سے کہہ دیجئے یس سر, ہے نا. اچھا بعض جو ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے تھے تو وہ دوسرے کی آواز میں دوسرے کا بھی یس سر ہو جاتا تھا. ہاں تو اسی لیے کہا کہ نہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. تو حاضری لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں. آپ مجلس میں آئے ہیں, حاضری کے وہی 2 طریقے ہوں گے, یا سبحان اللہ بول کے حاضری لگائیں یا ہاتھ اٹھا کے حاضری لگائیں. صلوات پڑھیے محمد اور درود پڑھیے محمد. مصلحت کہہ رہی ہے جان بچاؤ, عقیدت کہہ رہی ہے نام لو علی کا. توجہ, مصلحت کہہ رہی ہے جان بچاؤ, عقیدت کہہ رہی ہے نام لو. میثم نے کہا کیا پوچھتا ہے؟ ابن زیاد سے, کوفے کا گورنر ہے, کیا پوچھتا ہے؟ کہا علی کو کیا مانتے ہو؟ کہا نبی کے بعد بلا فضل خلیفہ. کیا مانتے ہو؟ نبی کے بعد بلا فضل خلیفہ. بلا فضل خلیفہ مانتے ہو؟ کہا ہاں بلا فضل خلیفہ مانتا ہوں. ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا اس کی زبان کاٹو. میثم نے کہا کاٹ لے, میرے مولا نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے. میرے مولا نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے میثم تمہاری زبان کاٹی جائے گی. میں نے پوچھا تھا مولا کیوں کاٹی جائے گی؟ کہ میری محبت میں کاٹی جائے گی. تو میں نے کہا پھر تو کم ہے, گلا کٹنا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد پھر تو کم ہے, زبان تو کم ہے, گلا کٹنا چاہیے. میثم زبان کاٹی جائے گی, سولی پہ چڑھائے جاؤ گے. کوئی بات نہیں. میثم نے کیا کہا؟ کاٹ لے. میرے مولا نے تو سچ کہا تھا, کیا مولا کا قول جھوٹا ہوگا؟ کیا کہا تھا تمہارے مولا نے؟ میرے مولا نے کہا تھا میثم تمہاری زبان کاٹی جائے گی. ابن زیاد کہہ رہا ہے آج علی کے قول کو جھوٹا ثابت کروں گا, تیری زبان نہیں کاٹوں گا, جا. نہیں کاٹتا زبان. میثم باہر آ گئے, کہا نہیں تھوڑی زبان چھوڑ تھوڑی دیا ہے تم کو. پھر تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا. میرے مولا نے تو یہ بھی کہا تھا سولی پہ چڑھایا جائے گا.
میرے مولا نے تو یہ بھی کہا تھا سولی پہ چڑھایا جائے گا. اب کیا کرے؟ بہرحال سولی تک لے کے کا زبان نہیں کاٹوں گا. سولی پہ چڑھا دیا گیا. آپ محسوس کر سکتے ہیں موت بالکل سامنے ہے نا. مزہ تو جب ہے کہ موت سر پہ ہو اور لب پہ علی ہو. توجہ ہی نہیں کر رہے. صلوات پڑھیے محمد مزہ تو تب ہے کہ موت سر پہ ہو لب پہ علی ہو. جب میسم کوفے میں سولی پہ جیسے ہی چڑھائے میسم نے آواز دی اے کوفے والو یہاں آؤ, اے کوفے والو یہاں آؤ. اب ایسے میں کوئی بلائے, پورا کوفہ جمع ہو گیا. جب بڑا مجمع ہو گیا, بڑی گیدرنگ ہو گئی, بڑا کراؤڈ ہو گیا, اب میسم نے شروع کیا سنو میں اس علی کی محبت میں جان دے رہا ہوں کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. میں اس علی کی محبت میں جان دے رہا ہوں جو نبی کا داماد ہے. میں اس علی کی محبت میں جان دے رہا ہوں جو نبی کا داماد ہے. میں اس علی کی محبت میں جان دے رہا ہوں جو نبی کا بلا فضل خلیفہ ہے. میں اس علی کی محبت میں جان دے رہا ہوں جس نے بدر فتح کی, جس نے احد فتح کی, جس نے خیبر فتح کی. اب جو یہ بات تو پورے کوفے کے اندر ایک ہنگامہ, اس لیے کہ کوفہ علی کی حکومت دیکھ چکا تھا نا. کوفہ علی کی حکومت دیکھ چکا تھا. غریبوں کو کھانا کھلا چکے تھے, ننگوں کو کپڑا پہنا چکے تھے, بے گھر کو گھر دے چکے تھے. اب پورا کوفہ پلٹنے لگا. ابن زیاد تک پھر بات پہنچی تو ابھی قیامت آ جائے گی. وصولی پہ بھی علی کے فضائل بیان کر رہا ہے. ابن زیاد نے کہا جلدی زبان کاٹو, جلدی زبان کاٹو. میسم کی زبان کٹ گئی. میں یہاں پر روک کر ایک جملہ کہوں گا, میسم کی زبان کٹ گئی. ریکارڈ ہو رہی ہے مجلس, لیکن کہوں گا ضرور اس لیے کہ اس دل میں ڈر تو ہے ہی نہیں. میسم تھے کیا؟ شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, اصولی, اخباری, کیا تھے؟ کیا تھے بھائی؟ مولائی, کچھ اسی میں سے تو رہے ہوں گے نا. جو بھی تھے مجھے تو نہیں پتا, مگر کیا ہم پر میسم کی تقلید واجب نہیں ہے؟ وہ جو بھی تھے میسم شیعہ تھے, شیعہ علی کے. ساری چیزیں چھوڑیے, وہ فلاں ہے, وہ ڈھکا ہے, وہ اصولی ہے, وہ اخباری ہے, کچھ نہیں ہے. میسم نے سولی پر فضائل بیان کیے ہیں. اب جتنے بھی میسمی ہیں وہ چاہے جان جاتی رہے ہو, فضائل سے سمجھوتا نہیں ہوگا. کبھی بھی فضائل سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. فضائل سے کوئی سمجھوتا نہیں. فضائل پڑھا بھی جائے گا, فضائل سنا بھی جائے گا. فرمان ہے پڑھا اس لیے جائے گا. ایک بات بس آخری بات کہہ کے بات کو تمام کرو. 2 بچے تھے اسی ذاکر حسین نگر میں جو 10ویں میں پڑھتے تھے, نام نہیں. ایک ساتھ بورڈ کے ایگزام میں دونوں جاتے تھے. رزلٹ آیا کچھ دن پہلے, سچا واقعہ نہیں ہے یار, اتنے غور سے سن رہے ہو, سچا واقعہ. رزلٹ آیا, ایک 90% لے آیا اور ایک 30% لا کے فیل ہو گیا. جو 90% آیا تھا اس کے ابا, اس کے بھائی, اس کے چچا, اس کے ماموں, اس کے خالو, اس کے دوست, اس کے احباب پورے ذاکر نگر میں گھوم کے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. 90% لایا, اس میں اتنا نمبر, اس میں اتنا نمبر, اس میں اتنا نمبر, اس میں بھونا جا رہا ہوں. اگر وہ بھی اچھا نمبر لاتا تو میں بھی سب کو مٹھائی لاتا, وہ بھی اگر لاتا تو میں بھی. تو بھیا یہ کیا, ان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, چل میں رہا ہوں. فضائل ان کے بیان ہو رہے ہیں, میں چل رہا ہوں. وجہ کیا ہے, ان کا والا کامیاب ہو گیا, میرا والا ناکام ہے.
کا والا کامیاب ہے. اب یہ جن کا بیٹا فیل ہو گیا وہ کہیں گے ارے پتا ہے کاپی کیا ہوگا, پتا ہے ہم کو کاپی کیا ہوگا, کہیں سے چٹ نکالی ہوگی, کہیں سے کچھ کیا ہوگا ادھر ادھر, ورنہ اتنے نمبر کیسے لاتا. تو یہ فضائل روک رہا ہے. مسئلہ یہ ہے اس کی محنت کا نہیں, اپنے والے کو چھپانے کے لیے. اب اگر کہیں کوئی فضائل روکتا ہوا مل جائے تو سمجھ لینا کہ کسی اپنے کی برائی چھپانے کے لیے ان کے فضائل کو روک رہا ہے. بقیہ باتیں انشاءاللہ کل کریں گے. کل وقت سے رہوں گا انشاءاللہ تفصیل گفتگو ہوگی. 5 محرم ختم ہو گئی. ہماری تاریخ شجاعت اور بہادری کی تاریخ. حسین پہنچ گئے کربلا, زمین خرید لی, فری میں نہیں لی جبکہ گفٹ مل رہی تھی. امام حسین کو زمین تحفے میں مل رہی تھی. امام حسین نے زمین لی نہیں تحفے میں, کہا نہیں ہم خریدیں گے قیامت تک کے لیے, حسینیوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو کبھی کسی کی زمین پہ قبضہ مت کر لینا, کبھی کسی کی زمین پہ قبضہ مت کرنا, 1 انچ بھی زمین ادھر ادھر نہیں. اگر تم کربلائی ہو, حسینی ہو تو یاد رہے حسین نے کربلا میں زمین خریدی ہے, حسین کی خریدی ہوئی زمین ہے. اور اس کے بعد کہا 2 شرطیں ہیں, پھر واپس کر دی. اور یہ زمین جناب علی اکبر کے نام خریدی اور اس کے بعد قبیلہ بنی اسد کو واپس کر دی. یہ کہہ کے واپس کی کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو تم آ کے ہمیں دفن کر دینا. یہی مسائل ختم کر دیتا, لیکن جناب علی اکبر کے 2-3 جملے پڑھ لیں, ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں آ کر دفن کر دینا. اور اس کے بعد کہا اے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں, اگر تمہارے مرد یزید سے ڈر جائیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفن کر دینا. اس کے بعد بچوں سے کہا اگر تمہارے ماں باپ دونوں ڈر جائیں تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور مجھے دفن کر دینا. محسوس کر رہے ہیں آپ امام حسین کی غربت. اور اس کے بعد آپ کے لیے بات کی, وصیت آپ کے لیے کی, جب میرے زائد کبھی بھی آئے تو 3 دن تک انہیں مہمان رکھنا. کربلا علی اکبر کی ملکیت ہے, علی اکبر کے نام امام حسین نے خریدی. آج وہی علی اکبر امام حسین سے کہہ رہے بابا مرنے کی اجازت دے. صاحب اولاد کہتے ہو, 57 برس کا بوڑھا باپ 18 برس کے جوان بیٹے کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے بیٹا کیا بچے اسی لیے جوان کیے جاتے ہیں کہ انہیں جوانی میں مرنے کے لیے بھیج دیا جائے؟ کیا بچے اسی لیے جوان ہوتے ہیں کہ انہیں جوانی میں مرنے کے لیے بھیج دیا جائے؟ اکبر میں اجازت نہ دے پاؤں گا. اکبر سے کہا پھوپھی سے جا کے بات کرو, اگر پھوپھی اجازت دے تو جاؤ. حسین کو پتا تھا زینب اجازت کیسے دے. اکبر خیمے میں گئے, اے پھوپھی اماں آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ عجیب سا سوال ہے نا, آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ اکبر کیسی بات کر رہے ہو؟ کہاں اماں فاطمہ کہاں میں؟ کہا اچھا یہ بتائیے آپ کا بیٹا افضل ہے یا فاطمہ کا؟ کہا فاطمہ کا بیٹا. تو کہا پھوپھی اماں فاطمہ کے بیٹے کو وقت پڑا ہے, اپنے بیٹے کو تم بات. زینب نے اجازت دی. سنیں گے جملہ, آپ ایک جملہ بہت آسانی سے سنتے ہیں, آج آسانی سے نہ سنیے گا. روایت کہتی ہے 7 مرتبہ اکبر خیمے کا پردہ اٹھا, اکبر باہر گئے, بیویوں نے کھینچ کے اندر کیا. اکبر باہر گئے, بیویوں نے کھینچ کے اندر کیا. ماتم کرو, اکبر باہر گئے, بیویوں نے کھینچ کے اندر کیا.
7 مرتبہ اکبر باہر نکلے، بیویوں نے کھینچ کے اندر کیا، آخری مرتبہ اب جو اکبر نکلے تو ایسے نکلے جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کا جنازہ، بھرے گھر سے جوان اکبر میدان میں۔ حسین نے کہا جاؤ بیٹا، تاریخ کربلا کا مظلوم ترین جملہ، کلیجہ پھٹتا ہے اس جملے پہ، صاحب اولاد کلیجے پہ ہاتھ رکھو۔ اکبر جب جانے لگے تو حسین نے ایک باپ نے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ بابا کیوں؟ کہا اکبر جوان بیٹا رخصت ہو رہا ہے، جب تک تمہیں دیکھ سکتا ہوں دیکھ لوں گا۔ اکبر آگے بڑھے، پیچھے محسوس کیا کوئی گر گیا زمین میں، اب جو پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ زمین کربلا میں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اکبر پلٹ کے آئے، اے بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، اب کیوں واپس؟ پھر حسین نے ایک مظلومانہ جملہ کہا، اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ جوان بیٹے کی جدائی کتنی ہوئی۔ اکبر میدان میں درمیان کو مسائل چھوڑ دیے، 2 منٹ میدان میں گئے، نیزے کی یعنی کلیجے پہ لگی، گھوڑے سے تہوار کے زمین پہ آئے، باپ کو بلایا، حسین پہنچے، جوان بیٹا اپنے خون میں ایڑیاں لگا رہا۔ اس ایڑیاں رگڑنے کو ہی اگر آپ سمجھ لینا تو مجلس ہو جائے گی۔ جب کسی کو درد کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے نا، ایک پیر آگے کرتا ہے ایک پیر پیچھے کرتا ہے، ایک پیر آگے کرتا ہے ایک پیر پیچھے کرتا ہے۔ اکبر اپنا پیر آگے پیچھے ایڑیاں رگڑے، حسین زمین کربلا پہ بیٹھے، کیا دیکھا؟ جوان بیٹا کلیجے پہ ہاتھ رکھے ہیں۔ اکبر کیا ہوا؟ سینے میں نیزے کی یعنی بابا تکلیف دے رہی ہے۔ حسین نے ہاتھ اٹھایا، دیکھا نیزے کی یعنی ٹوٹی ہوئی ہے، شاید نجف کا رخ کیا ہو، آستین چڑھائی ہو۔ اے بابا خیبر کا در کاٹنا آسان، جوان بیٹے کے کلیجے سے نیزہ نکالنا، نیزہ نکالنا بہت مشکل ہے۔ ہاں ماتم کرے لیلا کے جمال کا ماتم۔ حسین نے نیزہ نکالا، نیزے کے ساتھ کلیجہ نکلا، جوان بیٹا باپ کے سامنے دم توڑ دیا، اب مرحلہ ہے میت کو لے جانا، اب تو کوئی ہے بھی نہیں۔ حسین کیسے؟ کبھی دیکھا ہے بوڑھا باپ کسی جوان کا اکیلے جنازہ اٹھاتا ہو؟ نہ دیکھا ہو۔ آؤ کربلا میں راوی لکھتے ہیں، سنیے گا آپ، مجھے دیکھ لیجئے، اب مجھے دیکھیے، عجیب جملہ ہے روایت کا۔ حسین نے علی اکبر کا لاشا، ہاں ہاں ماتم کر لو، ہو گئی مجلس۔ حسین نے علی اکبر کا لاشا پیٹھ پہ رکھا اور نمازی حالت رکوع میں جیسے ہوتا ہے نا، ایسے لے کر ایک بار جوان بیٹے کو چلا، جوان بیٹے کو ایسے لے کر ایک بار چلا۔ لیکن اکبر کی میت کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے۔ رکھا، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، بوڑھے باپ سے جوان بیٹا۔ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ایک جملہ ان کے لیے کرو۔ اکبر کا جنازہ خیمے میں پہنچا، بیویوں میں کوہرام۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب زینب نے محسوس کیا کہ ام لیلا نہیں آئی۔ اکبر کی میت میں ام لیلا نہیں آئی، فضہ گئی ام لیلا کے خیمے میں، کیا دیکھا؟ بیوی کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے۔ فضہ نے کہا ام لیلا اکبر کا لاشا آیا، نہیں چلو گی؟ ام لیلا کہتی ہے ارے جانا تو چاہ رہی، مگر جس کا جوان بیٹا مر جائے اس کی ماں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اے فضہ میرا ہاتھ سنبھال، مجھے اکبر ماتم